آئیے انسانی تاریخ کے ایک ایسے اہم موڑ کا سفر کرتے ہیں جہاں ایک نبی کا علم دوسرے کی آمد کے لیے زمین تیار کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے دو عظیم پیغمبروں کی جن کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا لیکن ایک گہرا ربط بھی۔ چلیے اس سفر کی شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں۔ آخر وہ پہلا انسان کون تھا جس نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا؟ جی ہاں، اس سوال کا جواب ہمیں لے جاتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف، ایک ایسی عظیم شخصیات جنہوں نے صرف لکھنا ہی نہیں سکھایا بلکہ انسانیت کو ترقی کی ایک بالکل نئی راہ پر ڈال دیا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ادریس تھے کون اور ان کا انسانیت پر اتنا گہرا اثر کیوں تھا؟ دیکھیں، زیادہ تر روایتوں کے مطابق ان کا اصلی نام تھا اخنوخ، جسے انگریزی میں اینوک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے ایک بہت بڑے نبی تھے۔ ان کا نسب سیدھا پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یعنی وہ انسانی تاریخ کے بالکل شروعاتی دور کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ ایسی خاص مہارتوں سے نوازا تھا جو ان سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھیں۔ انہوں نے دنیا میں پہلی بار قلم سے لکھا، حساب یعنی میتھس کو سمجھا، ستاروں کے علم یعنی اسٹرونومی کی بنیاد رکھی، اور یہاں تک کہ کپڑے سینے کا فن بھی متعارف کرایا۔ ذرا سوچئے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جنہوں نے تہذیب کی تعمیر میں کتنا اہم کردار ادا کیا ہوگا۔ اور ان کے اس اثر کو آپ اس بات سے سمجھیں، ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں سے اپنا تن ڈھانپتے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کو کپڑا کاٹنا اور اسے سل کر پہننا سکھایا۔ ایک انقلاب تھا یہ، لیکن ان کا مقام صرف اس دنیاوی علم تک محدود نہیں تھا، بالکل نہیں۔ ان کا اصلی مرتبہ تو ان کی روحانی بلندی میں چھپا ہوا تھا۔ خود قرآن پاک میں اللہ ان کی عظمت کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ ایک سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بلند مقام سے اصل میں مراد کیا ہے؟ اس بلند مقام کی وضاحت میں ایک عدد ہے جو بار بار روایتوں میں سامنے آتا ہے، اور وہ ہے 4۔ جی، بہت سی روایتوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت ادریس کو زندہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، وہی چوتھا آسمان جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معراج کے معجزاتی سفر کے دوران ملاقات کی تھی۔ ان کی زندگی سے ایک اور خاص عدد جڑا ہے۔ زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے اس دنیا میں 365 سال کی عمر پائی۔ لیکن حضرت ادریس کے دور کے بعد وقت گزرتا گیا، نسلیں آتی گئیں، اور سماج میں ایک آہستہ مگر بہت خطرناک تبدیلی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ لوگ دھیرے دھیرے اللہ کی عبادت کے بنیادی پیغام کو بھولنے لگے، گناہ اور نافرمانی عام ہونے لگی، اور یہاں سے شرک یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا بیج بویا گیا۔ تو یہ بت پرستی آخر شروع ہوئی کیسے؟ یہ راتوں رات نہیں ہوا۔ دراصل یہ ایک بہت آہستہ اور دھوکے سے بھرا عمل تھا۔ جب کچھ نیک لوگوں کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ان کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لو۔ پہلی نسل نے تو انہیں صرف یادگار سمجھا، لیکن وقت گزرا، اگلی نسلیں آئیں اور وہ یہ بھول گئیں کہ یہ کیوں بنائے گئے تھے، اور انہی مجسموں کی پوجا کرنے لگی۔ جب فساد اور بت پرستی اتنی عام ہو گئی کہ حد سے گزر گئی تو وقت آ گیا کہ ایک نیا پیغمبر بھیجا جائے جو لوگوں کو واپس اس سیدھے راستے پر لائے۔ اور وہ پیغمبر تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ انہیں انسانیت کو واپس ایک خدا کی طرف بلانے کا عظیم کام سونپا گیا، اور وہ پہلے نبی تھے جنہیں ایک ایسی قوم کے پاس بھیجا گیا تھا جو پوری طرح شرک میں ڈوب چکی تھیں۔ اور ان کے مشن کا پیمانہ وہ تو بس حیران کر دینے والا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو 1-2 سال نہیں، 1-2 صدیاں نہیں، پورے 950 سال تک حق کی دعوت دی۔ قرآن پاک خود اس حیران کن مدت کی تصدیق کرتا ہے، جو ان کے صبر اور استقامت کی ایک عظیم مثال ہے۔ 1000 سال میں 50 سال کم۔ لیکن اتنے لمبے عرصے کی مسلسل کوششوں کے باوجود نتیجہ کیا نکلا؟ افسوس کہ صرف چند گنتی کے لوگوں نے ان کے پیغام کو قبول کیا۔ تو یہاں آ کر ایک آخری اور بہت پر اثر سوال کھڑا ہوتا ہے
جب 950 سال کے انکار کے بعد ایک نبی کا فرض پورا ہو جاتا ہے اور پھر آسمان سے اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو تاریخ کے سب سے ڈرامیٹک اور سب سے بڑے واقعات میں سے ایک کے لیے زمین تیار کرتا ہے۔